یہ جو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے نماز میں داخل ہوتے ہیں، ظاہراً عمل ہو گیا، لیکن باطناً انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی تو نماز میں داخل ہوا جا سکتا تھا، لیکن کہا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے نماز میں داخل ہو۔ یہ ہاتھ اٹھانا کس شے کی علامت ہے؟ کس چیز کی علامت ہے؟ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ بندے کی نیت ہو کہ مالک میں دنیا کے جتنے معاملات ہیں، جتنے خیالات ہیں، ہر شے سے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو بری کر کے تیرے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ یہ باطن میں یہ نیت ہو۔ کہتے ہیں اس شے سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا، کیا مراد ہوتا ہے اس سے؟ پیچھے ہٹ گیا میں۔ جب اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو نیت یہ کرے کہ مالک تیرے حضور آ گیا، تیرے دروازے پہ آ گیا، تیرے در پہ آ گیا، اب دنیاوی جمی امور سے میں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ باطناً نیت کرے اللہ کے حضور۔ اب جب بندہ ہاتھ اٹھانے سے یہ نیت کرے، یہ باطن کا ادب ہے، اور جب زبان سے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، جو کہنا کہ فرض ہے تکبیر تحریمہ، اور جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو، ہاتھ اٹھائے تو یہ نیت کرے کہ دنیاوی جمی امور سے ہاتھ اٹھا لیے، مالک میں تیرے حضور آ گئے۔ اور جب اللہ اکبر کہے زبان سے تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ انسان کے قلب پہ اترے اور آنکھوں کے سامنے ہو، انسان کے تصور میں ہو۔ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب دیکھیں نماز میں داخل ہو رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جب یہ کہے تو پھر یہ بات اپنے یقین کی حد تک لے جائے کہ ذات خدا بندی سے بڑھ کے کائنات میں طاقت کوئی نہیں۔ اس بات کو اپنے قلب میں یقین کی حد تک لے کے جائے۔ یہ نماز درس دے رہی ہے کہ جب تو کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر کائنات میں طاقت بھی سب سے بڑی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب یہ کہا گیا کہ اب جب تو اللہ کا ہے اور اللہ اکبر کہہ لیا، اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، سب سے طاقتور مان لیا، اب کائنات میں اللہ کے سوا من میں کسی اور کا خوف نہ آئے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ شاید کہ اللہ کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا مخلوق کا خوف ہے، کہ جس درجے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اس سے زیادہ اگر ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں تو ایمان کس پہ ہے؟ اللہ پہ یا ان بندوں پہ؟ میں بندے کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سامنے نہیں ڈرتا۔ تو کس سے ڈر رہا ہوں؟ بندے سے ڈر رہا ہوں یا اللہ سے؟ میں اللہ سے نہیں ڈر رہا، میں بندے سے ڈر رہا ہوں، اسے نہ پتا چل جائے کہ میں گناہ گار ہوں۔ لیکن یہ پتا ہے، اسے پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن کیے جا رہا۔ تو پھر خوف کس کا ہوا؟ اللہ کا یا بندے کا؟ اس حال میں تو بندے کا ہی خوف ہے نا، اور ہونا کس کا چاہیے؟ اللہ کا۔ اللہ فرماتا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا، خواہش کی اس طرح پورا کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ کی بات کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ جو نفس کہتا ہے اس کی مانتا ہے، ہماری طرف نہیں آتا، ہماری نافرمانی کر لیتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ابھی کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خواہشات کو الہ بنا لیا؟ الہ بمعنی معبود، اور اس معنی میں کہ جس طرح اللہ کی بات ماننی تھی اس طرح یہ نفس کی بات مان رہا ہے۔ تو جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر،
تو پھر یہ بات ذہن میں کہ کائنات میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دینا چاہے. کسی سے کسی طرح کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ہاں حق بات ہو، شرمندگی ندامت گناہوں پہ نافرمانیوں پہ ہونی چاہیے، غلط کاموں پہ شرمندگی ہونی چاہیے. ہم تو نیک کام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. ہمیں کیا لوگ کہیں گے یہ دین کی طرف چلا گیا، ہمیں لوگ تانا دیں گے. ہم تو نیک کام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، گناہ میں نہیں کرتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کیا سکون دیتے ہیں یہ جملے. اللہ کہتا ہے میں تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب. کیا تسلی دیتے ہیں ہمیں. اللہ کہتا ہے تو میرا ہو جا، میرا خوف رکھ، پھر تیرا پشت پناہ میں ہوں گا، تیرا نگہباں میں ہوں گا، تیرا محافظ میں ہوں گا. شرط یہ ہے ڈرنا مجھ سے، شرط یہ ہے توکل مجھ سے، شرط یہ ہے کہ میرا ہو جا. پھر تمہیں کسی کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیول پہ ایمان کو لے کے آئیں. جب نماز میں اللہ اکبر محسوس کریں اس کو کہ کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور سب سے بڑا ساتھ اللہ کا ہے، سب سے بڑا نگہبان اللہ ہے، سب سے بڑا محافظ اللہ ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا نا، جہاں یہ لگ رہا ہو نا کہ یہاں راہ نہیں ہے، وہاں یقین رکھنا کہ وہ ساتھ ہے. یہ ایمان ہے. بارہا میں نے مثال دی، یوسف علیہ السلام 7 دروازے بند تھے، کھڑے رہتے ایک بھی نہ کھلتا. اللہ پہ توکل کیا، دروازے نہیں دیکھے بند ہے اور بند دیکھ کے کھڑے رہے، نہیں کھڑے رہے. اللہ پہ توکل کیا، کہا اتنی بڑی طاقت ہے، وہ 7 کیا وہ 7,000 بھی کھول سکتا. آپ توکل کر کے آپ نے قدم اٹھایا، اللہ نے ایک نہیں 7 کے 7 دروازے کھول دیے. توکل کر کے اس کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف بڑھو، ذات خداوندی کی طرف بڑھو، مالک کی طرف بڑھو. پھر تمہارا محافظ اللہ، تمہارا نگہبان اللہ، تمہارا پشت پناہ اللہ ہے. خوف ہو تو صرف اللہ کا، ڈر ہو تو صرف اللہ کا. تو نماز میں داخل یہ سب سے بڑا پیغام ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ہم نے کیا قیام جو کہ فرض ہے. کھڑے ہو گئے نا ہاتھ باندھ کے. اب یہاں تصور کیا ہونا چاہیے، عاجزی کے ساتھ جب آپ قیام کریں تو ادب یہ کہ جس دروازے پہ کھڑا ہوں اس سے بڑا دروازہ کوئی نہیں. ظاہری ادب یہ کھڑا ہونا، ہاتھ باندھنا فرض ادا ہو گیا. باطنی ادب کیا ہے؟ نیت یہ ہو کہ جس کے در پہ کھڑا ہوں، جس کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اس سے بڑا کائنات میں دروازہ کوئی نہیں، اس سے بڑا کائنات میں در کوئی نہیں. یہ نیت، اس در پہ کھڑا ہوں. پھر دیکھنا نا عاجزی کتنی پیدا ہوتی ہے. پھر دیکھنا نا ہمارے پٹھوں میں نرمی کتنی آتی ہے، کتنا جھکتا ہے انسان. پھر اللہ اکبر. تو قیام کا باطنی ادب یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ اس در سے بڑا در کوئی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں. اور پھر نیت یہ کرے، یعنی معنی یہ سمجھے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہوں، کائنات میں سب سے بڑا در ہے، اس سے بڑا در کوئی نہیں. اور پھر یہ اس بات پہ خوش ہو کہ سب سے بڑے در پہ سب سے بڑے مولا نے مجھے بلا کے کھڑا کر دیا، اپنے در پہ کھڑا کر لیا ہے. بڑے ہیں نہیں کیا، مجھے کر لیا ہے. کتنا خوش نصیب ہوں. نیکی کی طاقت وہ دیتا ہے تو انسان بڑھتا ہے آگے. وہ در پہ کھڑا کرتا ہے تو تم در پہ کھڑے ہوتے ہو. ایک تو یہ سب سے بڑا کائنات کا دروازہ ہے جس پہ میں کھڑا ہوں، اور مجھ پہ وہ کتنا کریم ہے جس نے آ کے مجھے کھڑا کر دیا، اپنے در پہ بلا لیا، دروازے پہ کھڑا کر لیا. یہ نیت رکھیں. اور تیسری بات قیام کے وقت، مالک میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. تو نہ چاہے تو میں چاہ نہیں سکتا، میری عقل میں بات نہیں آ سکتی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ نیت کرے مالک سارا کچھ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، کیونکہ تو میرے معاملے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے.
میرے معاملات اور میرے ہاتھوں سے بڑھ کے میرے معاملات تیرے ہاتھ میں محفوظ ہیں، اللہ کے ہاتھ میں محفوظ ہیں. پھر اس نیت کے ساتھ سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو. اور اس کے بعد آ گیا قرات. یہ بھی فرض ہے، آپ نے قیام کیا، یہ فرض. اب قرات کرنے لگے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ تو ظاہر آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو رہا ہے. یہاں باطناً نیت کیا ہو؟ کائنات کے سب سے بڑے در پہ کھڑا ہو، سب سے بڑے آقا مولا کے سامنے کھڑا ہو، مالک کے سامنے کھڑا ہو، اور قرات کرتے وقت یہ نیت ہو اب میں اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہوں، اللہ کو باتیں سنا رہا ہوں، اللہ سے بات کر رہا ہوں. کلام. اور یہ ہے کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ بندے سے بات کرتا ہے. ایسے نہیں اس نے کہا آؤ میرے حضور دن میں 5 وقت بس آؤ اور آ کے اپنا فرض ادا کر کے چلے جاؤ. کہا نہیں، کھڑا ہو تو پھر ان نیتوں کے ساتھ کھڑا ہونا. پھر اس کی لذت ایسی ہوگی کہ تو عصر کی اذان کا انتظار کرے گا، تو بیزار نہیں ہوگا. تو پھر بیزار نہیں ہوگا کہ پھر ابھی پڑھ کے آیا، ابھی پھر جانا پڑے گا، مغرب میں پھر جانا پڑے گا، عشاء میں پھر جانا پڑے گا. کہا نہیں، ان نیتوں کے بڑے در سے بلاوا آیا ہے، میرے مالک نے بولا ہے، میں اس کے حضور جا رہا ہوں. جب ان نیتوں کے ساتھ میرے حضور بڑھے گا تو پھر اگلی نماز بیزاری نہیں لگے گی، پھر انتظار رہے گا کہ اتنا وقت ہو گیا ابھی تک بلاوا نہیں آیا، ابھی تک مالک نے اپنے در پہ کھڑا نہیں کیا. یقین کیجئے گا آج ان لذتوں کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہوں گے نا، ان نیتوں کے ساتھ، قبر اور میدان محشر میں انہی نیتوں کے ساتھ اللہ اپنے حضور کھڑا کرے گا. دنیا میں بن دیکھے میرے ساتھ یہ نیتیں کر کے باتیں کرتا تھا، آج سامنے کھڑا ہو کے بات کر، آج دیدار بھی کر اور بات بھی کر. یہ نیتیں رکھیں. اب جب قرات کی تو اس تصور میں ڈوب جائیں کہ قرات کے ذریعے میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ سے کلام کر رہا ہوں. یہ اس کا باطنی ادب ہے. اب چوتھا ادب اور فرض، رکوع میں جھکنا. یہ فرض ہے ظاہری. اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلے گئے، جھک گئے، یہ تو وہ ظاہر ادا ہو گیا. باطنی ادب کیا ہے کہ آپ رکوع میں جا کے جب کہیں سبحان ربی العظیم تو اس وقت عاجزی کے پیکر بن جائیں، کہیں مالک تو سارا کچھ ہے میں کچھ بھی نہیں، تو بلند ہے میں عاجز ہوں، اور میری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ میں چاہ بھی نہیں سکتا. اگر تو میرے ذہن میں کوئی سوچ بھی نہ ڈالے تو میں اتنا کمزور، میں اتنا ناتواں، سانسیں ہے اندر جائے تو نہ آنے دے تو میں نہیں نکال سکتا میں کتنا کمزور ہوں. عاجزی، انکساری. اور یہ درس ہے اے میرے بندے، جب نماز میں جھکتا ہے تو پھر معاشرتی طور پہ بھی ہر طرح کے انا کے بت توڑ دے، میں کے بت توڑ دے. جس طرح نماز میں جھکا ہے اور اس سے عاجزی لے، ہر کسی کے لیے عاجز بن جا. کبھی کسی کو حقیر نہیں تصور کرنا، کمتر تصور نہیں کرنا. میں بڑا، میں بڑا. کہا نہیں، جب ابھی نماز میں نہیں کہا کہ بڑا تو وہ ہے، پھر تیری زبان سے کہ میں اس سے بہتر، میں اس سے بڑا، میں اس سے طاقتور، میں ذات کے حوالے سے بہتر. کہا یہ بہتری، یہ بڑھاپے، یہ سارا کچھ بڑا پن، یہ سارا ختم کر. کیونکہ رکوع نے تمہیں عاجزی سکھائی ہے، تمہیں جھکنا سکھایا ہے. اپنے اندر عاجزی لے کے آؤ. یہ ادب ہے باطناً کس کا؟ رکوع کا. اور غرور کے ہر طرح کا غرور کا سر کچل دے بندہ، انا کے بت توڑ دے. میں کہا نہیں، میں نہیں، وہ اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے، وہ اللہ بس. وہاں سے امر ہوگا تو ہوگا، وہاں سے نہیں ہوگا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر پانچواں رکن اور ادب سجدہ ہے. یقین کیجئے گا قرآن پڑھے نا، قرآن بتاتا ہے اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سجدوں میں آؤ.
سجدہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سب سے زیادہ قرب اللہ کا سجدوں میں۔ اب انسان یہ جو ناک ہے نا، کہتا نا نک نہیں رہندی، معاشرے میں ناک رکھتا ہے، اسے بڑا عزت اور وقار والی چیز سمجھتا ہے محاورت، لیکن کہا آ سجدے میں وہ جو ناک جسے تو بہت معاشرے میں عزت اور وقار والی چیز سمجھتا ہے اور جس کے پیچھے اپنے آپ کو نیچا نہیں ہونے دیتا، اب بندہ وہ ناک زمین پہ رکھے اور رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت یہ مالک میں کمزور اور تو سب سے بڑا طاقتور۔ اب مالک میں نے تو اپنا ناک بھی زمین پہ رکھ دیا، مالک میں اس حد تک تیرے حضور، یہ تیرے در پہ جہاں کھڑا تھا وہاں میں نے اپنی ناک رکھ دی ہے، جہاں قیام میں نیت کی تھی کہ اس دروازے پہ کھڑا ہوں، مالک کے در پہ کھڑا ہوں، مالک وہاں اب میں نے اپنا سر بھی جھکایا اور میں نے ناک بھی تیرے در پہ رکھ دی ہے، اور رکھ کے کہہ رہا ہے تو بلند ہے، فرمایا اب اس کو اپنے باطن پہ اتارے کہ مالک مجھ سے کائنات میں بڑا کمزور کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ یہ انسانیت کرے، اس کے بعد پھر یہی انسان یعنی آخری حد ہے جھکنے کی سجدہ، اور کہے مالک میری عاجزی کی آخری حد بھی تیری ذات کے لیے، اس حد تک جھکنا بھی تیری ذات کے لیے، تیرے دروازے پہ، کسی اور کے سامنے نہ سجدہ نہیں ہے، یہ جھکنا صرف تیری ذات کے آگے ہے۔ پھر مالک اور اپنے قریب کرتا ہے، اور اپنے قریب کرتا ہے، اللہ کہتا تو سجدے کرتا جا اور میرے قریب ہوتا جا، منازل طے کرتا جا۔ اور اس کے بعد جب مالک کے حضور اس نیت کے ساتھ ہم بندہ سجدہ کرتا ہے نا، پھر مالک اپنے ذات کی معرفت دیتا ہے، تب جا کے معرفت خدا بندی نصیب ہوتی ہے۔ ہم تو الجھنوں میں پڑ گئے، ہم نے تو باطن نماز کا سمجھے ہی کوئی نہیں، روحانیت سے دور ہو گئے، روح صلاح سے دور ہو گئے، نماز کیا چاہتی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس سے دور ہو گئے۔ اللہ نے کہا تھا میں فرض ادا کرنے چلا گیا، نہیں، ان نیتوں کے ساتھ ہر نماز میں یہ نیت کرے، دیکھیے گا خود بخود حجابات اٹھتے جائیں گے، خود بخود آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آپ کے اندر عاجزی آتی چلی جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے گا۔ کیوں؟ مالک جسے اپنے قریب کر لیتا ہے پھر اس کی زندگی اور باقیوں کی زندگیوں میں بڑا فرق بنا دیتا ہے، اور بڑا فرق آ بھی جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے تشہد، جسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ، آخر میں بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں اب جب بندہ بیٹھتا ہے نا، اور بیٹھ کے بندہ یہ نیت کرے مالک میری ہر قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادت تیری ذات کے لیے، اور اس میں ایک نیت یہ کہ جب تشہد میں بیٹھے تو یہ بھی نیت کرے کہ مالک اگر تیرے در کی معرفت ملی ہے نا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی وجہ سے ملی ہے، حضور کی ذات کی۔ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور نے فرمایا وہ اللہ ہے، تو صحابہ نے تو نہیں کہا نظر نہیں آ رہا، حضور آپ نے کہا ہے تو وہ ہے۔ تو بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ یہ جو نماز یہ ادائیں ہیں نا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ مالک ہے کیا؟ کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، حکم دے دیا، پڑھ کے کون دکھائے گا؟ فرمایا میرے حبیب کو دیکھو، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری ادائیں اللہ کی نماز ہے۔ اور پھر یہاں عاجزی کے ساتھ مالک تیرے حبیب کے صدقے تیری معرفت ملی ہے۔ جب یہاں پہ یہ نیت ہوگی تو پھر بندہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی، تشہد میں اے نبی آپ پہ سلام ہو، آپ پہ سلام ہو، اللہ نے خود سلام رکھا، نماز اللہ کی اور سلام اپنے حبیب پہ،
تاکہ انہیں پتہ چل جائے اس در پہ لے کے وہی آئے ہیں. لیکن سب سے بڑی محبت اللہ کی، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد مقام مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ فرق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں کوئی ان جیسا نہیں ہے، حضور جیسا نہیں. یہ ایمان کی معراج ہے. اب آخری میں جب سلام، یہ آخری رکن ہے کہ نیت کے ساتھ ارادتاً خروج بسنعہ، نماز سے خارج ہونا. تب ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہہ کے نماز سے باہر. یہ تو ظاہراً ارادتاً سلام کہہ کے اب نماز سے باہر آ گئے، اور ارادتاً جب نماز سے باہر نکلے تو فرض ادا ہو گیا. یہ تو ظاہر تھا. باطناً کیا ہے کہ آپ غور کریں لفظوں پہ کہ دائیں طرف آپ السلام علیکم سلامتی ہوں آپ پر، تو دائیں والوں پہ آپ کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ تو دائیں کون ہیں؟ بندے ہیں نا جی. آپ کے دائیں بندے ہیں، اور بائیں بھی کیا ہیں؟ بندے ہیں. نماز درس دیتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو السلام علیکم، یہ بھی نماز کا حقوق العباد کے اعتبار سے سب سے بڑا پیغام. اور میرے بندے السلام علیکم، سلامتی ہو ان پہ، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کر تاکہ میں تمہارے ساتھ رحم والا کروں. اگر تیرے دائیں بندہ ناراض ہے، تیری وجہ سے ناراض ہے، تو کس کو سلامتی کی دعائیں کس کے لیے کر رہا ہے؟ تیرے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، نیت ایک کر. السلام علیکم سلامتی ہو تم پہ، دل میں اس کے لیے ناراضگی ہے، اس کا مطلب یہ دل سے دعا اس کے لیے نہیں ہے. تیرے دائیں وہ بھی کھڑا ہے جو تجھ سے ناراض ہے، بائیں بھی ہے. اس سے مراد نہیں کہ دائیں بائیں، فرمایا اس پورے معاشرے کے اندر جو میرے بندے ہیں جن کے لیے تو سلامتی کی کم جمع کے لیے. اور یہ جو کم میں جمع ہے عربی کے اندر، اس کی حد کوئی نہیں ہے. 3 سے اوپر سارے شامل ہیں. یعنی معاشرے کے اندر جتنے افراد ہیں، یہ سبق ہے نماز کا، سب کے لیے تیرا جسم مجسمہ سلامتی بن جاؤ. یہ نہ ہو تو زبان سے کہہ رہا ہے السلام علیکم اور اپنے عمل سے تکلیف دے رہا. عمل سے باز آئے گا تو تو نے نماز کو سمجھا ہے، اور اگر تو عملاً تکلیف دے رہا ہے تو زبان سے کہتا پھر السلام علیکم. کس کو دا لگا رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کیا، اس کا حق کھایا، اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی غیبتیں کی ہیں، اس کی عزتیں اچھالی، اور یہاں کہہ رہا ہے سلامتی ہو. ہم تو جانتے ہیں، وہ نہیں جانتا. ہو سکتا ہے زید عمر بکر کو نہ پتا ہو، مجھے تو پتا ہے، مجھے تو خبر ہے، مجھ سے تو کچھ نہیں چھپتا. میں تو کہتا ہوں نا، معاملہ اللہ کرے قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے کہ بغیر حساب و کتاب ہی معاف فرما دے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اعمال کھلے تو پتا ہو اس کے پیچھے یہ نیت تھی، اس کے پیچھے تیری یہ نیت تھی، اس کے پیچھے تیری یہ نیت تھی. اللہ کہتا ہے واضح ہے، میں تمہاری صورتیں اور تمہارے ذاتی اعمال نہیں تکتا، یہ لوگ تکتے ہیں. میں تو تیرا باطن دیکھتا ہوں. باطن میں بغض لیے پھرتا ہے، ہر دوسرے بندے کے لیے تیرے من میں حسد ہے، اور نماز میں آ کے کہتا ہے السلام علیکم. بخاری شریف ہے، من لم یرحم لا یرحم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بات ختم. ایک ہی اصول ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا. 500 دفعہ 1000 دفعہ تسبیح پڑھ لو، پڑھ کے دعا کرو مالک رحم کر، پر اس جسم میں کسی کا خون ہے، ظلم کی صورت میں، رشوت کی صورت میں، حرام خوری کی صورت میں، غیبت کر رکھی ہے، حسد ہے، تو کس سے مطالبہ کر رہے ہیں رحم کا؟ اس نے تو اصول دے دیا کہ تو 500 باری تسبیح پڑھیں گا تو پھر یہ حقوق العباد معاف ہوں گے. اور میں نہیں، اس سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں. اگر تم حقوق العباد میں درست ٹھہرتے ہو تو تمہاری تسبیحات قبول ہیں، ورنہ یہ تو دا لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں دا لگ سکتا نہیں. السلام علیکم. آپ کا جسم اور میرا جسم ہر ایک کے لیے پیک کرے سلامتی بنے. پیغام نماز ہے یہ نماز کا پیغام ہے، یہ صلاۃ کا پیغام ہے. اور یہ اصول مد نظر رکھے، من لم یرحم لا یرحم. جو لوگوں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ نہیں کرتا
اللہ اس کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ نہیں کرتا. اگر اللہ کا فضل چاہتے ہو لوگوں کے ساتھ سلامتی والا بھلائی والا معاملہ کرو. یہ اللہ کے فضل کے حصول کا بہترین اصول ہے. ورنہ تسبیحات رد ہیں، عبادات صرف ثواب و اجر و ثواب تک رہیں گی، اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کوئی حیثیت نہیں.